السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس تعلق سے مسلمانوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں بالکل بھی نہیں ہیں۔ اس لیے آج کا درس رجب کے مہینے سے ہی متعلق ہوگا انشاءاللہ، کہ رجب کے مہینے کی کیا حقیقت ہے اور اس میں کون سا کام کرنا صحیح ہے اور کون سا کام کرنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو انہی باتوں کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ، رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے لوح محفوظ کے اندر۔ یہ اس دن سے ہے جب اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا راستہ ہے، لہذا تم لوگ اپنے نفسوں پر ان مہینوں کے اندر ظلم نہ کرو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان کو بنایا تبھی سے اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، تبھی سے فکس ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی انسان نہ کرے، اور ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ تو ویسے ظلم تو کبھی بھی نہیں کرنا ہے، ہمیشہ ظلم کرنا حرام ہے، اپنے اوپر ہو یا کسی اور کے اوپر ہو، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، یہ سب ظلم میں آتا ہے، ظلم کے بارے میں باقاعدہ درس ہو چکا ہے۔ لیکن بطور خاص ان مہینوں کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ ان 4 مہینوں کی زیادہ اہمیت ہے، حرمت والے مہینے، تو اس لیے انسان کو اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ان مہینوں میں بچنا ہے، اور بھی ان مہینوں کے اندر انسان کو اپنے آپ کو چاہیے وہ ٹھیک کرے، سیدھے راستے پر چلائے اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچائے۔ اور ان 4 مہینوں کے اندر جنگ و جدال کرنا منع ہے، 4 حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں 4؟ اس کی وضاحت صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، کہ سال 12 مہینے کے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے تو لگاتار ہے، کنٹینیو ہے، ذو القعدہ و ذو الحجہ والمحرم، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، 3 مہینے لگاتار ہیں جو حرمت والے ہیں، وہ رجب، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ جو ابھی چل رہا ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس کی وضاحت ہو گئی کہ 4 مہینے کون سے ہیں، ذی القعدہ ذی الحجہ، جس میں حاجی حج کرتے ہیں، پھر ہم لوگ قربانی کرتے ہیں آخری مہینے میں، اور محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کے حساب سے وہ پہلا مہینہ قرار دیا گیا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، ذی القعدہ ذی الحجہ محرم اور رجب کا مہینہ۔ تو یہ اس سے وضاحت ہو گئی کہ 4 مہینے جو قرآن کے اندر ہے، اس چیز کی وضاحت حدیث کے اندر ہوگی کہ حرمت والے وہ کون سے 4 مہینے، ٹھیک ہے۔ تو ان 4 مہینوں کے اندر اللہ نے کہا کہ اپنے نفس و ظلم نہ کرو، یعنی جنگ و جدال نہ کرو، قتال نہیں کرنا ان 4 مہینوں کے اندر۔ یہ سب سے اہم آیت کا مقصد ہے، جنگ و جدال نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ بھی ہے کہ نافرمانی بھی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کی، اور گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ کیا مطلب حرمت والا؟ یعنی اس کے اندر جنگ و جدال کرنا حرام، پلس گناہ کرنا حرام، نافرمانی کرنا اور بھی حرام۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر کیا ہے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا تو گناہ ہے ہی، اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن ان 4 حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اسی طرح کوئی انسان 4 مہینوں میں
اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور کئی گنا اجر و ثواب بڑھا کے دیتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا کہ ان حرمت والے مہینوں میں سب سے زیادہ مسلمان بدعت و خرافات کرتے ہیں۔ چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچے، نافرمانی سے بچے، اور خرافات تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سے نافرمانی ہے بہت عظیم۔ تو مسلمانوں نے رجب کا یا محرم کا احترام نہیں کیا، گناہ سے بچے نہیں، بلکہ ان مہینوں کو انہوں نے بدعات خرافات سے بھر کے رکھ دیا، جس کی گنتی نہیں ہے۔ لوگ اتنے زیادہ رجب کے مہینے میں اور محرم کے مہینے میں بدعات و خرافات کرتے ہیں۔ تو کیا بدعت خرافات ہے، ان میں سے ہم کچھ کا ذکر کریں گے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ رجب کے مہینے کی اہمیت یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس میں جنگ و جدال نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنا، گناہوں سے بچنا، اور جو اللہ نے عبادتیں کرنے کو کہا اس کو پابندی سے کرنا۔ نماز کے انسان اور بھی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار جو ہم کرتے وہ کرے اچھے سے، یہی ہے۔ الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، الگ سے کوئی رجب کے مہینے یہ خاص عبادت، یہ خاص عبادت، اس طرح کی کوئی خاص عبادت کا ذکر رجب کے مہینے میں الگ سے کچھ نہیں ہے۔ تھوڑا تفصیل میں آئیں گے، لیکن خلاصہ بھی یہ سمجھیے کہ رجب کے مہینے میں الگ سے کوئی خاص قسم کی نماز نہیں ہے، کوئی خاص قسم کا روزہ نہیں ہے، کوئی خاص قسم کی اور عبادت نہیں ہے، کوئی الگ سے اسپیشل کوئی بھی عبادت رجب کے مہینے کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے۔ لہذا یہ سمجھ لیجیے کہ جہاں بھی، جس ملک میں بھی، جس سوسائٹی اور سماج اور معاشرے میں مسلمان رجب کے مہینے الگ سے کچھ کر رہے ہیں، الگ سے کوئی خاص عبادت الگ سے کچھ کر رہا ہے اپنی طرف سے، تو سمجھ جائیے وہ غلط کر رہے ہیں۔ اب آئیے ان میں سے ہم کچھ کا ذکر کرتے ہیں جن کو مسلمان کر رہے ہیں رجب کے مہینے میں، لیکن وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔